حضرت شیخ پوری کی خدمت میں گزارے ہیں. ہم جیسا ایک دن وہاں نہیں گزار سکتا، کیونکہ اس مجاہدات میں حضرت سے بہت سے لوگ حاضرین پیدا ہو گئے تھے. حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر خاص تھی. لوگوں نے بتایا کہ اس کی حضرت کا یہ حال ہوتا تھا کہ حضرت اگر کہیں اٹھ کے چلے جاتے تھے اور حضرت کو آواز دی حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو جیسے ماں بے چین ہو جاتی ہے ایسے بے چین ہو جاتے تھے اور کچھ جلدی بلاؤ کہاں ہے وہ. بہت خاص محبت کے حضرت والد بھی جان پیدا کرتے تھے. ہماری جو اور اس شعر کا مصداق تھے، ہماری تمہاری محبت کے قصے، ہماری تمہاری محبت کے قصے، رہے گا یہ افسانہ مشہور ہوگا. داغ دل چمکے گا بند، لیکن اس کو لوگ مشہور ہونا نہیں چاہتے تھے اور اس آفتاب کے اس داغ کے اوپر دھول ڈال گند سے اس کو چھپانا چاہتے تھے. لیکن خواجہ صاحب نے فرمایا داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ پر خاک ڈالی جائے. چنانچہ آج الحمدللہ حضرت والا کا فیض جاری اور الحمدللہ وہ آفتاب چمک رہا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا فیض جاری رکھے اور روشنی سے ہم سب کو مستفید صحیح معنوں میں بلا وجیز کمال ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ناقدریوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور حضرت والا کی بات حالات جو سامنے تھے جس وقت حضرت پڑھتے تھے کہ حالانکہ حضرت والا جو تھے فارغ تھے، طب پوری جیسے طب کی پوری ڈگری حاصل کی اور حضرت کو نوکری بھی حاصل ہو گئی تھی میڈیکل آفیسر کی، لیکن وہ سب چھوڑ چھاڑ کے پھر حضرت پھول پوری کی خدمت آ کے رہے. اور یہ فخر اختیاری تھا، چاہتے تو اللہ تعالیٰ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کر کے خوب کما سکتے تھے، لیکن جس کے دل ان کے دل کو کون جان سکتا تھا کہ جو دل میں بچپن ہی سے جو لگی ہوئی تھی جب تک چھوٹے سے تھے حضرت، جس وقت تک ہوش بھی نہیں آیا تھا. اس نے فرمایا میری بہن جو تھی مجھے گود میں لے کے جب جیسے دیہاتوں میں بچے کو دم کرنے کے لیے لے جاتی ہیں تو میری بہن وہاں لے جاتی تھی اور اس وقت اتنا چھوٹا بچہ تھا میرے گود میں ہوتا تھا، لیکن اس وقت جب وہ مولوی صاحب مجھ پہ دم کرنے آتے تھے تو مجھے ان کی داڑھی اور ان کا لمبا کرتا اور مسجد کی مٹی اور مسجد کے در و محراب اچھے معلوم ہوتے تھے. یہ اس وقت آج حضرت آپ بچے تھے بالکل چھوٹے، اور جب آپ بڑے ہوئے جب چھوٹے اور گھر کا ماحول، حضرت کے والد صاحب جو تھے وہ پولیس میں افسر تھے، 4 سپاہی حضرت کی، کیونکہ ایک ہی بیٹے تھے حضرت کے، اکلوتے بیٹے تھے. ظاہر ہے کتنا ناز و نعم میں پلے ہوں گے. تو ایک ہی بیٹے تھے اور 4 سپاہی حضرت والا کی خدمت میں اس وقت رہتے تھے. اور حضرت فرمایا جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا، بالغ میں نہیں ہوا تھا، اس وقت میرے دل میں تقاضا ہوتا تھا کہ اللہ کو یاد کروں اور یہ شعر پڑھتا تھا، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو ہے رب جہاں. حضرت والا اسی وقت سے دل میں چاہتا تھا کہ رات کو تہجد کے وقت وہاں سے اٹھ کے جنگل کی مسجد میں جا کے حضرت رات کو تہجد ادا کرتے تھے، جب تک اس وقت بھی بالغ نہیں ہوئے تھے. اور لوگوں نے کہا کیونکہ حضرت کے والد صاحب پولیس میں تھے، بہت سے دشمن ہوتے ہیں جو مجرموں کو پکڑتے تھے، تو بہت سے لوگوں نے حضرت کے والد صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے بیٹے جو ہیں یہ رات کو جنگل کی مسجد میں جا کے، اور جب آ گئے جب اس وقت پر ہوا تھا حضرت والا کے ساتھ تو راستے میں حضرت نے وہ علاقہ وہ مسجد بھی دکھائی تھی کہ اب تو وہاں نہیں معلوم، حضرت نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں میں آیا کرتا تھا. تو حضرت نے فرمایا حضرت کے والد صاحب حضرت کو مولوی صاحب کہا کرتے ہیں، بچپن ہی سے چھوٹے تھے تو مولوی جب حضرت کی باتیں جب سنتے تھے تو مولوی صاحب کہتے تھے. اور تو رات کو جب یہ خبر سنی کہ یہ وہاں جا کے نماز ادا کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ میرے والد صاحب کچھ سپاہیوں کو لے کے وہاں سے لے گئے، اور جب تک میں مسجد میں رہا مجھے پہلے سے بلایا نہیں. جب مسجد سے باہر نکلا تو کہا کہ بیٹا تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، تم یہاں نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، یہاں بتایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی حاصل اور دشمن تم پر کچھ حملہ کرتے. حضرت نے فرمایا والد صاحب کی نصیحت کے بعد پھر میں گھر میں پڑھنے لگا. اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت والد کے والد صاحب قدر محبت فرماتے تھے کہ جب میں انڈیا کالج میں پڑھنے چلا گیا
اور وہاں سے واپس آتا تھا. وعلیکم السلام. میری اجازت کی آپ نے حالات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آپ نے اجازت کو لیا تھا؟ غلطی ہوئی. آئندہ جو بات میں پیش کرتا ہوں اس کو غور سے سنیں. یہ تو کیونکہ محبت سے مغلوب ہیں، جس کی محبت ہوتی ہے تو اس کا ہنسنا بولنا ناک صاف کرنا چلنا پھرنا سبھی اچھا لگتا ہے. تو میر صاحب تو بیچارے مغلوب محبت ہیں، لیکن میری جب تک اجازت نہ ہو آئندہ سے میرے حالات خاص کو بیان نہ کرو. میرے حالات اس ناقابل بیان ہیں، اس قابل نہیں ان کو بیان کیا جائے. اپنے بزرگوں کی بات سنو، اس پر عمل کرو. بس کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے یاد رکھو اس کو. داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھ کو اور میرے دوستوں کو اپنی محبت کا ایسا درد عطا فرمائے کہ وہ اس کی خوشبو خود اڑ جائے. آمین. شمس الدین نحمدہ صلی علی رسول کریم. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ رویا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رہنما عطا فرما. شمس الدین تبریزی بھی رویا کرتے تھے کہ اللہ کوئی سینہ ایسا عطا فرما کہ جس سے میں اپنی درد دل کو اور آپ کی محبت کی آگ کو اس کے سینے میں منتقل کر دوں، کیونکہ اگر میں دفن ہو گیا تو یہ آگ مٹی میں دفن ہو جائے گی. تو مٹی میں دفن ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کے کسی خاص بندے کے دل میں وہ درد منتقل ہو جائے تاکہ یہ سب کئی جاریہ بنے، دوسروں کو وہ درد چراغ سے چراغ جلتے ہیں. قریب جلتے ہوئے لو کہ اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. تو ہر اولیاء اللہ اور ان کے غلام و خادم چاہتے ہیں کہ میری درد محبت میرے دوستوں میں منتقل ہو جائے تاکہ پھر ان سے آگے یہ منتقل ہوتا رہے. لہذا شمس الدین تبریزی کی کو آواز آئی آسمان سے کہ اے شمس الدین تبریزی، تمہاری دعا میں نے قبول کی، تم جاؤ. خونیا ایک ترکی میں ایک شہر ہے چھوٹا سا، اس وقت چھوٹا سا شہر، وہاں ایک بندہ رہتا ہے مولانا جلال الدین رومی. اس کو اپنی صحبت سے اپنے سینے کی آگ اس کے سینے میں منتقل کر دو. چانچہ ان سے بیعت ہونے کے بعد حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آگ تھی وہ مولانا رومی کی زبان سے 28,500 اشعار میں رونما ہوئی، اور وہ آتش فشاں جو سینے شمس الدین تبریزی میں تھا وہ آتش فشاں 28,500 اشعار مثنوی کی شکل میں منتقل ہو گیا. اور قیامت تک کے عاشقوں کی رہنمائی کے لیے مثنوی معروم کی کتاب، ایک مبارک کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کی بنا دی. حضرت تقی الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کی محبت کی آگ لینی ہو وہ مثنوی پڑھا کرے. لیکن چونکہ فارسی میں ہے مشکل ہے، اس لیے میری شرح کو علماء نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ اب مثنوی اردو میں ہو کر اور آسان ہو گئی، اور ہر شخص اس کا مطالعہ معارف مثنوی معلوم کے نام سے آج ہی کتب خانے میں دستیاب ہے. اور وہ اتنی آسان ہے کہ اس کے فارسی اشعار کو جگہ جگہ میرے اردو کے اشعار میں وہ منتقل ہوئے. سلطان ابراہیم ندھم رحمۃ اللہ علیہ کا جب میں نے قصہ لکھنا شروع کیا تو تقریباً 25-30 شعر ان کے معلومی کے فارسی کے اشعار کو 25-30 شعر اردو کے اشعار میں
اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے اپنی رحمت بدون استحقاق منتقل فرمایا. اور عشاء کے بعد جب میں نے ان کا قصہ لکھنا شروع کیا تو فجر کی اذان ہو گئی. میں 1 منٹ نہیں سویا. مجھے خود اتنا مزہ آ رہا تھا, اس قدر جوش تھا کہ یہ سلطان زمانہ سلطان بلخ اللہ تعالیٰ کے محبت میں 12 بجے رات کو شاہی لباس کو اتار کر فقیری کی لباس پہن کر حضور مملکت سے گریزاں و غزل خواں و شادہ و فرحاں جنگل کی طرف جا رہا ہے. اور سوچو یہ اللہ کی محبت کا اگر مزہ نہ ہوتا. اس لیے اس حالت کو میں نے جو پیش کیا ہے اس کے 2 شعر مجھے یاد ہیں. ساری اشعار تو کسی کو یاد ہوتے نہیں. جسم شاہی آج گدڑی پوش ہے, یہ 12 بجے رات کا قصہ کو میں نظم کر رہا ہوں کہ آدھی رات کو سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کسی درویش فقیر کی پہنی اور شاہی لباس اتار کر دستبردار ہو گئے سلطنت بلخ سے. اس وقت کا 2 شعر یاد ہے. جسم شاہی آج گدڑی پوش ہے, جاہ شاہی فقر میں روپوش ہے. جسم شاہی آج گدڑی پوش ہے, جاہ شاہی فخر میں روپوش ہے. فخر کی لذت سے واقف ہو گئی, جان سلطان جان عارف ہو گئی. جان سلطان جان عارف ہو گئی. شمس الدین تبریزی نے تواضع کے لحاظ سے اول تو وہ لباس تاجرانہ پہنتے تھے جیسے کوئی تاجر, ایسی علول جلول سے جذب کی کیفیت ساری تھی. پورنیہ کے اس چوراہے پر جہاں چاول فروش رہتے تھے اس چوراہے پر ایک چبوترا تھا تاجروں کے بیٹھنے کا, وہاں بیٹھ گئے آ کر اور کچھ دین کی اور اللہ کی بات سنائی. یہ ہوا آگ کی طرح پہنچی, یہاں تک کہ معلومی کو خبر ملی کہ کوئی درویش آئے ہیں. بس اپنی قسمت آزمائی کے لیے, اپنی رہنمائی کے لیے ایک شمع ہدایت کی تلاش میں یہ بھی لگ کے جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تو معلومی نے فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے. جس طریقے سے مجنو نے لیلا کی قبر کی مٹی سونگھ کر بتا دیا کہ یہی ہماری لیلا ہے, جبکہ اس کو اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ پاگل آدمی کو خبر مت کرو ورنہ یہ جنازہ لاش اکھاڑ لے گا, لہذا اس سے چھپایا گیا. لیکن کئی مہینے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ یہ تمہاری لیلا کا انتقال ہو گیا, تو قبرستان گیا, ساری قبروں کی مٹی سونگھی. جب لیلا کی قبر کی مٹی سونگھی تو فوراً اس نے بتا دیا کہ یہی ہماری لیلا ہے, اور اس کی ناک میں صحیح خبر اور صحیح نشاندہی تھی. معلومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے عاشقوں کی ناک میں اپنے محبوب کی مٹی سونگھ کر اور مٹی کے اندر ان کے اپنے محبوب کا پتہ لگا لیتے ہیں, تو میں اللہ والوں کی آنکھوں کو دیکھ کر ان کی ناک سے جو سانس نکلتی ہے اس کی خوشبو سونگھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ اس شخص کی جسم کے خاک کے اندر میرا مولا بھی ہے. مجنون نے تو لیلا کی نشاندہی کی, اللہ کے عاشق اور پیاسے آنکھوں کو دیکھ کر اس کی گفتگو سن کر یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ مولا ہے اس کے دل میں, بشرطے کی ناک میں مجنون جیسی عشق و محبت ہو اللہ کی. اس کے اندر تو لیلا کا عشق تھا, لیکن اگر کسی کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو چند منٹ میں وہ پہچان لے گا کہ واقعی یہ شخص اس کے اندر مولا ہے. اس کی مٹی سن کر, اس کی گفتگو سن کر, اس کے آنکھوں کو دیکھ کر. اس وقت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا رومی سنو, آپ نے میرے بارے میں جو نیک گمان کا اظہار کیا ہے, ایسا نہ ہو کہ میں کچھ بھی نہ ہوں اور تم خواہ مجھے بہت بڑا عارف باللہ سمجھ لو. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اپنے کو یہی کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں. یہی کہنا کہ میں کچھ نہیں ہوں یہی دلیل ہے کہ وہ بہت کچھ ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آبادی نے فرمایا کہ
یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واللہ میں کچھ نہیں ہوں۔ قسم کھا کر ایک دیہاتی جنگلی بے وقوف نادان نے کہا جب مولانا کچھ نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا ان سے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ نادان شخص تھا، اگر یہ عقل رکھتا تو یہی سمجھتا کہ اس شخص کا یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں ہوں یہی دلیل ہے کہ بہت بڑا شخص ہے۔ جن کو کچھ ملتا ہے وہ اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں، ان کے نفس کا مٹنا ہی دلیل ہے کہ وہ بہت عظیم الشان ہے۔ اور بغیر نفس کو مٹائے ہوئے اللہ ملتا بھی نہیں۔ نفس جو ہے اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی پیاسے کے سامنے ایک دیوار ہو اور اس کے پیچھے دریا ہو، جب تک دیوار نہیں گرائے گا دریا کے پانی سے محروم رہے گا۔ نفس ایک دیوار ہے، جب تک اس نفس کو نہیں گرائے گا اللہ نہیں ملے گا۔ اور نفس کی دیوار جو ہے یہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہے، دو جز سے، بڑائی جاہ اور باہ، عشق مجازی اور حسینوں کا چکر ایک جز اس کا یہ ہے۔ دوسرا اپنے کو بڑا سمجھنا، بس جاہی اور باہی، جاہ اور باہ کو مٹا دے تو کیا رہ جائے گا؟ آہ سے جاہ نکالو، جیم، جاہ کا جیم نکالو، باہ کا با نکال دو تو کیا رہ جائے گا؟ آہ۔ اور آہ سے بڑھ کر اللہ سے کوئی قریب نہیں ہے۔ اللہ جب کہیے تو اس میں آہ موجود ہے۔ اسی جاہ اور باہ کو مٹانے کے لیے خانقاہیں بنتی ہیں اور اہل اللہ سے تعلق اور ان کے غلاموں سے تعلق کیا جاتا ہے۔ جو سالک اپنی جاہ اور باہ کو مٹانے میں جان کی بازی نہ لگائے تو یہ سالک خام ہے، عاشق خام ہے اور افطارہ تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جتنا ریاض کرے گا تھوڑا بہت چین پا جائے گا گزارے بھر کو، لیکن صحیح معنوں میں اللہ والا بننے کے لیے اور سچ مچ کا یہ اولیاء صدیقین کے مقام تک پہنچنے کے لیے جاہ اور باہ کو مٹانا پڑتا ہے۔ تو جب مولانا رومی سے انہوں نے تواضع ظاہر کی تو مولانا رومی بھی بڑے غضب کے عاشق تھے اور پیاسے تھے، اور ان کا مقام کیا تھا سوچو، جو 28,500 اشعار جس کے سینے سے نکلنے والے تھے، یہ بھی تو کچھ رہا ہوگا، شاگرد بھی تو کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت آپ کی تواضع سے میری عظمت دل کی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ میں کوئی نادان مرید نہیں ہوں کہ آپ نے کہا میں کچھ نہیں ہوں تو میں آپ کو یہی سمجھ لوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم دی ہے اور میرے قلب میں مولا کی محبت ہے۔ میں آپ کو سن کر کہہ رہا ہوں کہ یقیناً آپ کے قلب میں مولا ہے۔ اگر میں مجنوں سے کمتر نہیں ہو سکتا ہوں کہ وہ خبر سن کر کہہ دے لیلا اس میں ہے، تو کیا مولا کے عاشقین مجنوں سے کم ہیں کہ میں اتنا نہ پہچانوں کہ آپ کے دل میں مولا ہے؟ پھر مولانا نے استدلالن ایک شعر پیش کیا کہ بوئے میرا گرکسے مکنو کنر، شراب پی کر اگر اس کی بو کو کوئی شخص الائچی پان خوشبودار چیز کھا کر بوئے شراب کو پوشیدہ کرنا چاہے تو پوشیدہ کر سکتا ہے۔ اس کے منہ میں الائچی کی خوشبو آ جائے گی اور یہی سمجھے گا کہ اس نے نہیں پیا۔ مولانا نے دوسرے مصرے میں فرمایا لیکن چشم مست خیش تنرا چوں کنر، منہ کو تو الائچی سے چھوٹی الائچی کھا کر بوئے شراب کو مٹا دیا، چشم مست خیش تنرا چوں کنر، یہ پینے والا اپنی مست آنکھوں کو کہاں چھپائے گا؟ آنکھوں میں تو سرخی نشہ کا اثر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دل پر نشہ آئے گا، اور جن کے قلب و روح میں حق تعالیٰ کے عالم ازل سے لے کر اور بڑے بڑے جام و مینا اللہ بھیجتا ہے اپنے عاشقوں کو روئے زمین پر، تو کیا اس کی آنکھیں چھپا لیں گی اس کو؟ مولانا رومی دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ تازگی ہر گلستان جمیل، اگر باغات اور پارکوں کے درخت سب کے سب دھلے ہوئے، سبز پتے ہرے ہرے نظر آئیں، سب پتوں کا چہرہ دھلا ہوا ہو، گرد غبار کا ایک ذرہ بھی نہ ہو، تو اس کو دیکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے تازگی ہر گلستان جمیل، ہر ہرے بھرے باغوں اور ہرے بھرے پتوں کا دھلا ہوا ہونا یہ دلیل ہے کس بات پر؟ ہست در باران پنہانی دلیل، کہ رات کو جب ہم لوگ سو رہے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہوئی ہے، بارش کو نہیں دیکھا،
بارش کو تو نہیں دیکھا لیکن باغوں کے ہرے بھرے پتے دلیل ہیں کہ جن پر گرد و غبار سب دھلے ہوئے دلیل ہے کہ ضرور رات کو بارش ہوئی ہے. تو اللہ والوں کی تقریر، ان کا درد بھرا دل، ان کی زندگی بتاتی ہے کہ ان کے قلب پر بارش رات کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی قرب و رحمت کی، جس کی وجہ سے وہ مست رہتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ فروخت نہیں ہوتے. کوئی اگر اللہ والا سچا ہے تو واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں وہ سلطنت سے فروخت نہیں ہو سکتا، وزارت سے بک نہیں سکتا، دنیا حسن سے بک نہیں سکتا، یہ دولت سے نہیں بک سکتا. کائنات میں کوئی چیز اس کو خرید نہیں سکتی، یہاں تک کہ آسمان و زمین اور سورج و چاند بھی اس کو خرید نہیں سکتے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شمس الدین تبریزی سے کیوں بیعت کی، وجہ بتاتے ہیں. من غلام آ کی نہ فروشت وجود، میں وہ شمس الدین تبریزی کا غلام ہوں جس نے زندگی میں اپنی حیات کو کسی غیر اللہ سے آسمان و زمین و سورج چاند اور سلاطین کے تخت و تاج اور حسن کی دنیا سے فروخت نہیں کیا. من غلام آ کی نہ فروشت وجود، فروشت مظاہرہ ہے جس میں حال و استقبال بھی ہے کہ میرا پیر نہ موجودہ حالت میں بک رہا ہے اور نہ آئندہ انشاءاللہ بکے گا. من غلام آ کی نہ فروشت وجود، لیکن کہاں ایک جگہ بک جاتا ہے فوراً، ہر وقت فروخت ہوتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے دل و جان فدا ہوتے رہتے ہیں. من غلام آ کی نہ فروشت وجود، جزباں سلطان با افضال وجود، وہ سلطان حقیقی اختارا شان ہو، صاحب افضال صاحب وجود، ان کے ہاتھ پر میرا شیخ ان کی محبت میں ہر وقت فروخت ہوتا رہتا ہے. جہاں سر رکھتا ہے وہیں اپنے سر کو اللہ پر فروخت کرتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خوش طرح ہر دو جہاں عجاب روئے زمین پر مجھے وہ زمین بہت ہی خوش اچھی مبارک لگتی ہے کہ جہاں میرے آنسو بہ رہے ہوں خدا تعالیٰ کی یاد میں، اور جہاں میرا سر حق تعالیٰ سے کی محبت کا سودا کر رہا. کیا ہے دوستوں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. جن ظالموں نے یہ ظاہری حسینوں کے چمک دمک پر اپنی جان فدا کی، دراصل وہ پیشاب و پیخانے کے مقامات کے عاشق ہیں. اس محبت مجازی کا انجام تکمیلہ ختم ہوتا ہے پیشاب و پیخانے اور مردہ لاشوں پر. ان کو اتنا پچھتانا پڑے گا کہ کوئی اس پچھتانے کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. زندگی میں بھی پچھتاتے ہیں، جن کی جوانیاں غلط گزر گئیں ان سے پوچھو. لیکن جوانیوں کو برا بھلا کہنا حماقت ہے. اپنے اعمال کو کہو. اے عالم شباب تجھے کیا برا کہوں، اختر کا شعر سنیے. اے عالم شباب تجھے کیا برا کہوں، میں ہی برا تھا ورنہ تیرا کیا قصور تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرے، عبادات میں، طاعات میں، ذکر اللہ میں اور گناہ سے بچنے میں، منفی ذکر میں اپنے جان و دل کو فدا کر رہا ہے. مثبت ذکر پر تو آج بہت دنیا فدا ہے، آج عمرہ تلاوت و ذکر پر، لیکن گناہ سے بچنے کے غم اٹھانے والے پورے زمین پر کم ہوتے ہیں. یہ وہ باوفا، یہ مخلص جانے ہیں جو جانے صدیق کے مقام پر ہوتے ہیں. صدیقین کی جانوں کا یہی مقام ہوتا ہے کہ جتنا وہ ذکر مثبت کرتے ہیں، تلاوت، ذکر، حج، نفل، عمرہ، اتنے ہی وہ اپنی آنکھوں کو نظر سے بچانے کا غم اٹھاتے ہیں اور حسرت بھی نہیں کرتے کہ ہاں ایک ایسی نمکین شکل سے لی گئی. وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کا کرم ہے کہ میری آنکھوں کو مردہ لاشوں سے آپ نے محفوظ فرمایا، مقام کرگس سے شاہبازیت کا سے نوازا آپ نے. اگر میں دیکھ لیتا تو میں کرگس و گدھ ہو جاتا. جیسے گدھ مردوں کی پوجا کرتا ہے، مردوں کو کھاتا ہے، مری ہوئی بھینس کہیں پڑی ہوتی ہے تو کتنے کرگس وہاں پڑے ہوتے ہیں. لیکن بادشاہی کو کبھی دیکھا آپ نے کسی مردے سے لپٹتے ہوئے؟ بادشاہی شیروں کا شکار کرتا ہے، بادشاہ کے پنجے پر رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی روحوں کو کیوں نہ اپنا بنائے جنہوں نے اپنی تمناؤں کا خون کیا. دوستوں یہی کہتا ہوں، کاش کی خانقاہ کا حاصل آپ سمجھ جاتے کہ خانقاہ کا حاصل ہے اور تمنائے حرام کا خون کر کے اپنے قلب کے ہر افق کو سرخ کر دینا ہے. جب دنیا مشرق سرخ ہوتی ہے، اس کائنات عالم میں جب مشرق سرخ ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے یا نہیں بتاؤ؟ کبھی ایسا دیکھا کہ سورج نکل آیا ہو اور مشرق میں سرخیاں نہ ہوں؟ وہ سرخیاں کی خون تمنا کہیں جسے
وہ سرخیاں کہ خون تمنا کہیں جسے بنتی شفق ہیں مطلع خورشید قرب کی. اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے وہ مطالع اور مطلع ہوتا ہے. انہیں خون تمنا کی سرخیوں سے اللہ کے قرب کا آفتاب طلوع ہوتا ہے. وہ ظلمات گود حق میں ہیں جو اپنے نفس کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اتباع نفس اور بری خواہشات سے. وہ نفس کی بری خواہشات کی تابع داری اور غلامی سے اندھیروں میں ہیں مثل چمگادڑ کے لٹکے ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے دے, توفیق دے دے, ہماری لومڑیت کو شریعت سے تبدیل کر دے. ہم لوگوں کا نفس لومڑی ہے جو گناہ کر لیتا ہے اور نظر ڈال دیتا ہے حسینوں پر, عورتوں پر, امردوں پر. یہ لومڑی ہے, رومڑی. یہ اللہ کے راستے کا مرد نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, جن کو ہماری یاد سے بڑی سے بڑی تجارت, چھوٹی سے چھوٹی تجارت خدا سے غافل نہیں کرتی. یہ رجال ہے. کیوں؟ ان کے مردانگی کس معجون سے آئی, کس کشتہ سے آئی؟ آگے اللہ تعالیٰ ان کا کشتہ اور ان کا معجون بیان فرما رہے ہیں. یہ مرد ہمارے راستے میں اس لیے باہمت ہیں, گناہ چھوڑنے میں اس لیے ان کو مقام شیروں کا حاصل ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آنکھیں اور دل لوٹ پوٹ ہو جائیں گے قیامت کے ہول سے. یہ ہر وقت رہتے ہیں. جو ظالم عاقبت اندیش نہ ہو, جس کی نظر انجام پر نہ ہو, بین الاقوامی احمق کہلاتا ہے, کیونکہ عقل کے معنی ہی انجام بینی کی. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ذکر مثبت اور منفی گناہ چھوڑنے کے غم پر اور نیک اعمال کرنے پر کتنا بڑا وعدہ کیا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے ہم کو خوش رکھو گے. یہ ایک جملہ ہے, ہم کو خوش رکھو گے ایک جملہ ہو گیا, اور ہم کو کبھی ناراض نہ کرو گے گناہ کر کے, دو جملے ہو گئے. خوش رکھنے والے اعمال یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے, اور گناہ سے بچنا, اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا. تو جو دونوں ذکر کر لے گا, وعدہ بھی کیسا پیارا وعدہ ہے. لنحینہ حیاتن طیبہ, جو ہم کو خوش رکھیں گے میں ان کو خوش رکھنے کی ضمانت قبول کرتا ہوں. کانٹوں میں ہوں گے, چٹائیوں پر ہوں گے, کنکریوں پر سوئیں گے, لیکن ان کا قلب رشک کے سلاطین ہوگا. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر نفس و شیطان کی غلامی سے اپنے کو آزاد نہ کیا اور چھپ چھپ کے گناہ کرتے رہے, تھوڑا بہت ذکر حج عمرہ بھی کرتے رہے اور ذکر بھی کرتے رہے, تصویر بھی ہاتھ میں رہی, لیکن گناہ سے مطلق خلاصی حاصل نہیں کی. کچھ حصہ ذکر, کچھ حصہ نافرمانی کی حرام لذتوں کا استیراد, درآمدات اور امپورٹنگ, یہ دو چیزیں جب چلتی ہیں ساری زندگی یہ خاک آلود جرا پیتا ہے, جس کی وجہ سے یہ زندہ ہے. مگر خاک آلود جرا مٹی ملی ہوئی گھونٹ سے کہیں مزہ آ سکتا ہے جو صاف پینے میں مزہ آتا ہے. معروی فرماتے ہیں اے ظالموں, جب تم نے تھوڑا سا اللہ کا نام لیا اور تمہاری طبیعت مست ہو گئی اور تم کو پریشانی سے سکون مل گیا تو جرا خاک آمیز چوں مجنو کنت, جب مٹی ملے ہوئے گھونٹ تم کو پاگل کر رہے ہیں, صاف گر باشد ندانم چوں کنت, اگر تم تقوی اختیار کر لو اور ہماری محبت کی شراب گناہوں کے اندھیروں سے صاف پیو, جڑا خاک آمیز چوں مجنو کنت, صاف گر باشد ندانم چوں کنت, اگر صاف والی پی لو تقوی اختیار کر کے, تو میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے قلب و روح پر کیا کیفیات کیا مزے آئیں گے. اس مزے کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. مولانا فرماتے ہیں, معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھورا دل بر کیوں پررامی شبد, جب میں ذکر کرتا ہوں عرش اعظم سے تعالیٰ کی ذکر کے واسطے سے خوشبو مذکور کی آتی ہے. ذاکر کو بواسطے ذکر اللہ حق تعالیٰ کی خوشبو آتی ہے. ذاکر میں زال کاف رہا ہے, مذکور میں زال کاف ہے, تو ذکر جو کرتا ہے اللہ کا, مذکور کی خوشبو جب آتی ہے, لیکن مذکور کی خوشبو کے ساتھ اود کی خوشبو کے ساتھ تہخانے پیشاب بھی نہ لگے ہوں. تقوی کے ساتھ اللہ کا نام لو تو ایک اللہ سے زمین و آسمان کا پوری فضا شربت و افزا سے بھر جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق شکر کائنات ہے. اگر خدا گنوں میں رس نہ پیدا کرے, سارے عالم کی مٹھائی کی دکانیاں قفل لگ جائے گا, تالے لگ جائیں گے,
تو وہ اللہ جو سارے عالم کو شکر بخشتا ہے وہ کتنا میٹھا ہوگا. اس لیے عربی فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہوں کے ملیریا سے اور گناہوں کے قے و دست سے تم علاج شفا پا جاؤ، کچھ وہ کبر اور غیر اللہ کی محبت سے تمہارے قلب پاک ہو جائیں، تو ملیریا کی حالت میں بریانی کباب کا مزہ آتا ہے. بخار چڑھاؤ ہو، قے ہو رہی ہے، بتاؤ زبان پر نیمونیا ڈبل ہے، بلغم چڑھا ہوا ہے، قے ہو رہی ہے، کیا کوئی کباب بریانی؟ تو گناہوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی محبت کی لذت کاملہ اور کیفیت کاملہ سے ساری زندگی ایسا ظالم چند کنکڑ پتھر سے محروم رہتا ہے. لہذا معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو وہ یہاں دلبر چپرا میں شبد جب عرش اعظم سے اللہ کے نام کے صدقے میں محدود ہے، مخلوق کی بنائی ہوئی ہے، اور حق تعالیٰ کی محبت کی لذت غیر محدود ہے، تو محدود لغت تعبیرات کیسے کر سکتی ہیں حق تعالیٰ کی لذتیں غیر محدود؟ آپ بتائیے. یہی وجہ ہے کہ جن لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نسبت خاصہ، قرب خاص، اولیاء صدیقین کی سطح پر اپنے قلب و دل کو، قلب و جاں کو اللہ تعالیٰ سے چپکانا سیکھ لیا اہل اللہ کی برکت سے، ذکر اللہ کی مداومت سے اور تمام گناہوں کی غلاظت و نجاست سے، پھر ان کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی خوشبو جو خالق گلستان کائنات ہے، سارے عالم کی خوشبو کو پیدا کرنے والا، سارے عالم کے عطریات جتنے عطر ہیں، عود ہو کچھ ہو، سب کا خالق کون ہے؟ تو ان کے نام میں کتنی خوشبو ہوگی. لیکن آپ سوچ لو کہ عود کا فاہا رکھا ہے لیکن آپ کے کان میں پیپ بہ رہی ہے، مواد بہ رہا ہے، اور عود کا فاہا یہاں ہے، عود کا عطر 10,000 روپے تولہ والا. آپ بتاؤ کہ کان سے جو مواد نکل رہا ہے گندے اس کی بدبو دور تک جا رہی ہے. کیا ایسے شخص کو عود کی خوشبو وہ خود سونگ سکتا ہے؟ اس کے پاس بیٹھنے والے سونگ سکتے ہیں؟ عود کا نام تو ہے لیکن اس کا کام معطل ہے. تو جو لوگ اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے اور نافرمانی سے اپنے کو نہیں بچاتے، وہ اگرچہ قرآن پاک و حدیث پاک کی تفسیر بیان کریں، اگرچہ وہ ملفوظات مشائخ بیان کریں، لیکن ان کا حال مناروی بیان کرتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے. میرے ایک تو مثال شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی کہ کوئی خانسامہ باورچی سوپ بنا کر سب کو پلا رہا ہو تو سب تندرست ہو جائیں گے، لیکن یہ ظالم نہیں پیتا غفلت کی وجہ سے، تو یہ سوکھا ہی سوکھا رہے گا. جس کے پلانے سے سب تندرست ہو رہے ہیں. ایسی بعض لوگوں نے بزرگوں کے علوم کو نقل کیا، ملفوظات کو جمع کیا، خود اس پر عمل نہیں کیا، خود سوکھے رہے اور دوسرے ان سے پڑھ کے ولی اللہ ہوتے رہے. یہ تو میرے شیخ کی تقریر ہے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ. معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بزرگوں کے الفاظ کو پیش کرتا ہے اور اپنی مجلس کو چمکا رہا ہے اور بزرگوں کے مقام تک نہیں پہنچا، گناہوں سے اپنے کو بچانے کا مقام حاصل نہیں کیا، اس کی مثال ایسی ہے. فرماتے ہیں گر بے آموزی سفیر بلبلے، اگر اے لوگوں تم لوگ بلبل کی آواز کو مشق کر لو اور بلبل کی آواز بولنے لگو. گر بے آموزی سفیر بلبلے، بلبل کی سیٹی آواز تم نے مشق کر لی. توچے دانی کوچے گوئے باگلے، مگر تجھے کیا پتا ہے کہ بلبل پھول سے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے راز و نیاز کو تو کیا جانے؟ سیٹی بجانے سے کوئی شخص سمجھ سکتا ہے کہ بلبل پھول سے کیا کہہ رہا ہے؟ آگے معروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لہن مرغاں را اگر واقف شوی، اگر چڑیوں کی لہن اور ان کی بولی سیکھ لی، بر ضمیر مرغ کے عارف شوی، اس کے ضمیر پر مرغوں کے اور چڑیوں کے دل کے راز و اسرار کو تم کہاں جانتے ہو؟ تو اللہ والوں کے الفاظ کو نقل کرنے والوں، تم اللہ والوں کے قلب کے درد کو اور ان کی کیفیت کو، احسانی کو، ان کے احسانی کیفیات کی بلندیوں کو تم کیا جانو کہ وہ کس مقام سے کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھو، ایک اللہ میں کہتا ہوں، ایک اللہ اور کوئی جنید بغدادی کہتے ہیں، ایک اللہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ. تو کیا سارے عالم 70 کروڑ مسلمان اگر ایک اللہ کہہ دیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان کو بھیج دے اور وہ کہتے ہیں ایک اللہ، تو جس مقام سے ابوبکر صدیق نے اللہ کہا ہے کیا مقام یہ 70 کروڑ مسلمانوں کو حاصل ہے؟
اور اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما دے تو کیا احسان نبوت احسان مقام احسانی نبوت سے جو اللہ نکلتا ہے اور مقام احسان صدیقیت سے جو اللہ نکلتا ہے، کیا مقام احسان صالحین کے مقام وہ اس مقام کو پا سکتے ہیں؟ تو کمیات تو مت دیکھو گے 3 رکعت 8 رکعت ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں اور 8 رکعت صحابہ بھی پڑھتے تھے اور 8-10 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کمیات کو مت دیکھو، کیفیات کو دیکھو کہ کس کیفیت سے صحابہ کس کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا ہے صحابہ تم میری نماز کی حقیقت نبوت کو تو نہیں پا سکتے ہو، کیونکہ میں خدا کو دیکھ کر آیا ہوں. خدا دیدہ انسان جس طرح اللہ کو یاد کرے گا غیر خدا دیدہ کیسے اس مقام کو پا سکتا ہے. لہذا نبی کی مقام میں نبی کی نماز کی تم حقیقت نہیں پا سکتے ہو، لیکن صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز کی نقل کر لو کما، جیسا کہ کاف تمثیلیہ بتا رہا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام رکوع سجود کی صرف نقل کر لو. کما کاف آتا ہے عربی میں تمثیل کے لیے، یعنی تم نبی کی نماز کی ظاہری نقل کر لو. یہ تمہارا اتنا ہی کام ہے، لیکن وہ بھی میں چونکہ نبی اتنا پیارا ہے کہ اس پیارے کی چال اور چلن اختیار کرنے والے بھی پیارے ہو جاتے ہیں. تو میری نماز کی تم نقل کر لو تو بھی اللہ کے تم پیارے ہو جاؤ گے. کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ میں پڑھتا ہوں. آپ نے جیسا فرمایا، یہ نہیں کہ تم نبی والی نماز پا سکتے ہو. لہذا سنت کی اگر ہم نقل کر لیں یہی بس ہمارا کام ہے کافی، مگر اہل اللہ کے سینوں سے ہم کیفیت احسانیہ بھی حاصل کریں. کیفیت احسانی کیا چیز ہے؟ جس سے کہ عبادت قبول ہوتی ہے. اس طرح عبادت کرو جیسے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں. انتعبد اللہ کانک تراہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان اس کا حقیقت یہ ہے اس طرح عبادت کرو جیسے کہ گویا اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ احسانی کیفیت کی شرح فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ احسان اس کیفیت کا نام ہے کأنہ یعبد اللہ حتی کأنہ یری اللہ تعالی شانہ. اس طرح سے عبادت کرو جیسے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. یعبد اللہ حتی کأنہ یری اللہ تعالی شانہ بقلبہ، اپنی نگاہ قلب کی آنکھوں سے گویا دیکھ رہا. مشکور کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا. جس کے قلب میں ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ میرے شیخ مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان کو کیوں فرض کیا؟ ایمان لانا کہ کلمہ شہادت پیش کر لینا ایمان ہو گیا، لیکن اسلام کیا چیز ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، یہ 5 رکن. تو فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان کیوں فرض فرمایا؟ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ فرماتے تھے احسان باب فعال ہے، حسین کرنے والا. تو جس کو کیفیت احسانی نصیب ہوتی ہے کہ گویا اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کا ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے. اس کے اسلام کے سارے ارکان، ساری عبادتیں، اس کی تلاوت، اس کے نماز، اس کے روزے، اس کا حج، اس کا جہاد سب حسین ہو جاتا ہے اس مراقبے سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. اور پھر عجیب مثال دی کہ ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، مالک نہیں دیکھ رہا ہے اس کو، تو وہ سگریٹ پی رہا ہے، ہنس رہا ہے، کام اچھا نہیں کر رہا. اتنی اس کو خبر ملی کہ وہ مالک آ گیا اور کھڑکی سے تم لوگوں کو دیکھ رہا ہے، سگریٹ پھینک دیتا ہے، نہایت عمدہ مزدوری کرتا ہے. تو جس طریقے سے دنیا میں اگر مالک دیکھ رہا ہو تو مزدور اچھا کام کرتے ہیں، ایسے جس کا یہ مراقبہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو اس کا ہر لمحے حیات اللہ پر فدا. ایمان بھی حسین، اس کا اسلام بھی اس کا حسین ہو جاتا ہے. احسن یحسن احسان کے معنی حسین کرنا، باوفا نہیں ہے، یعنی اس کا ایمان بھی حسین، اس کا اسلام بھی حسین. احسان سبحان اللہ، کیا اللہ والوں کے. اور شیخ فرماتے تھے کہ ذکر سب کچھ کرو، مگر حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں مجھے فرمایا کہ اگر تم اللہ 100 دفعے کر لو، اپنے شیخ کا بتایا ہوا ذکر کرو، مگر 100 مرتبہ اللہ اس طرح سے کرو کہ پہلے اللہ پر جل جلالہ کہہ کر اپنی آہ شامل کر دو. کیسے؟ اللہ نہیں، اللہ 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 اللہ
شامل کرو. تو فرمایا کہ اگر اس سے اتنی نسبت قائم ہوگی کہ 24,000 دفعہ ذکر اللہ کا جو اثر ہوتا ہے ایک تسبیح میں تم کو حاصل ہو جائے گی. لہذا جس کو ہم نے جو ذکر بتایا ہے 100 مرتبہ یہ ذکر بھی, اور جب اللہ کہو جل جلالہ کہو پہلی مرتبہ, اور یہ سوچو کہ میرے ساتھ جس کوٹری میں, جس مسجد میں, جس دریا کے کنارے جہاں بھی ذکر کرو, یہ سمجھو کہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو سارا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کہتا ہے, سمندر کا ہر قطرہ اللہ کہتا ہے, آسمان و زمین اللہ کہتے ہیں, سورج و چاند و ستاروں بھی اللہ کہتے ہیں. وہاں رومی فرماتے ہیں چونکہ گریم خلقہا گریاں شبد, جب جلال الدین رومی روتا ہے تو سارا عالم میرے ساتھ روتا ہے. کیوں بے نالم چرخہا نالا شبد, جب میں آہ و نالا کرتا ہوں تو آسمان میرے نالوں کے ساتھ نالا کرتا ہے. اور فرمایا کہ جب تو بینی, جہاں بھی تم دیکھو, کر تو بینی خونہا برخا, کر تو بینی کیا ہے, ہر کجا بینی تو خون برخا کہا, جہاں بھی تم دیکھو کہیں مٹی پر خون پڑا ہو, مٹی پر کیا پڑا ہو, بس یقین بھی دا کیا آتش میں ماں, تو اے دنیا والوں یقین کر لینا کہ جلال الدین ہی رویا ہو گیا. اور فرماتے ہیں کا اے دریغا اشک من دریا بوت, کاش کہ میرے آنسو دریا ہو جاتے. اللہ اے اللہ 2-4 آنسو گرانے پر آپ کی محبت میں مزہ نہیں آ رہا ہے. اے دریغا اشک من دریا بودے, کاش میرے آنسو دریا ہو جاتے. تانے سارے دل برے زیبا شدے, تو اے میرے محبوب پیارے اللہ, میں آپ پر دریا کے دریا آنسو فدا کر دیتا, اپنے گناہوں کی تلافی پر اور حسن خاتمے پر اور محشر کے عذاب سے بچنے پر جو میرے آنسو نکلتے. بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب خدا کرے میری آہ اور یہ میری آہ و فغاں سارے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نشر کا انتظام فرمائے. اے خدا آپ کریم ہیں, جس کرم سے آپ نے اختر کو اپنا درد دل بخشا, مجھے آہ و فغاں عطا فرمایا, میری آہ و فغاں کو سارے عالم میں نشر کا غیر سے سامان فرما. اختر کے دل میں اس کو اتار دے, میرے جو ساتھی رات دن ہیں ان کے دلوں میں اس کو اتار دے, میرے بچوں کو, گھر والوں کو, میرے خون کے رشتہ داروں کو اور میرے جتنے خانقاہ میں آنے جانے والوں کے دلوں میں اللہ اس درد دل کو داخل فرما, اور ہم سب کو نسبت اولیاء صدیقین نصیب فرما دے کہ جہاں ولایت ختم ہو جاتی ہے آگے نبوت شروع ہوتی ہے. اے خدا آپ نے نبوت کا دروازہ بند فرمایا, لیکن اولیاء اللہ کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کا دروازہ کھولا ہوا ہے, اس لیے ہمیں منتہائے ولایت صدیقین کے مقام تک اختر کو, میری اولاد کو, میرے تمام احباب کو, سب کو وہاں پہنچا دے. حضرت مولانا شاہ ابوالحسن صاحب دعوت برکاتہم اور ان کے ہاتھوں پر جو حضرات بیٹھ ہیں, اختر اور میرے ہاتھوں پر جو بیٹھ ہیں, اللہ سب کو اولیاء صدیقین کے آخری مقام تک پہنچا دے اپنی رحمت سے. اور جو کچھ یہ بیان ہے شاہ ابوالحسن صاحب دعوت برکاتہم کی غلامی کا صدقہ ہے, ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے. ورنہ اگر کٹ آؤٹ نہ ہو اپنے مشائخ کا تو یہ جیسے کٹ آؤٹ چھوٹا سا لگا ہے, پنکھا چل رہا ہے, ٹیوب لائٹ, ایسے ہردوئی میں کٹ آؤٹ لگا ہوا ہے اور میں بول رہا ہوں. سمجھ لو مال ہردوئی کا ہے, یہ مال ہردوئی کا ہے جو پیش کر رہا ہوں, یہ مال شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیش کر رہا ہوں, یہ مال شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. سمجھ لو 3 دریاؤں سے اختر نے ان کی صحبتیں حاصل کی, تو 2 دریا کا اگر 2 شہر سے کوئی فیض لیتا ہے تو اس کا نام سنگم ہوتا ہے. 3 دریاؤں سے جو نفع حاصل کرتا ہے اس کا نام ترگینی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تینوں دریاؤں کو کے فیض کو سارے عالم میں پھیلا دے اور قبول فرما دے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور شہر کراچی کو اے خدا امن و عافیت عطا فرما, اور پورے مملکت پاکستان کو فلاحی اور عافیت کا ملک بنا دے. اور صلی اللہ تعالیٰ اور تمام مدارس کی حفاظت فرما. مولانا تقی عثمانی کی کمر میں درد ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے, اور جملہ ہمارے علماء اہل حق اور مدارس اہل حق کی حفاظت فرما ہر طرح سے, اور جملہ خادم دین کو اور ہم سب کو سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرما. سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ اٹھا, روح بھی ایسی قبض کر لے جیسے کہ آٹا گوندھے ہوئے سے بال کھینچ لیا جائے. اللہ آسانی سے ہم سب کی روح کو کلمے پر خاتمہ اور بے حساب مغفرت فرما. ویٹنگ روم برزخ میں بھی ہمیں ہمارے مشائخ کا ساتھ نصیب فرما, قیامت میں بھی ہمارے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما, اور جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بیماروں کو شفا دے اللہ, اختر کو, میرے سب بیماروں کو, جس کو ہے اللہ سب کو شفا دے. کیا ہو گیا 10 منٹ ہے.
8:20 10 منٹ ہے بھی جماعت میں کون جاؤ 10 منٹ کی دیر کرا دو وہاں مؤذن صاحب کے پاس تصدیق کر لیجیے بس زیادہ مضمون مت کرو وزن بسم اللہ آئیے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل کہیے یا اللہ توبہ کرتے ہیں ہم کفر سے شرک سے فسق سے بدعت سے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے خاص کر بدگمانی سے بدنگاہی سے اور غیبت سے یا اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے رمضان شریف کے روزے رکھیں گے حج فرض ہوگا حج کریں گے زکات فرض ہوگی زکات دیں گے جہاد فرض ہوگا جہاد کریں گے یا اللہ داخل ہوتے ہیں ہم سلسلہ چشتیہ میں سلسلہ قادریہ میں سلسلہ نقش بندیہ میں سلسلہ سہروردیہ میں یا اللہ ان چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام کی برکتوں سے ہماری توبہ اور بیعت کو قبول فرما خاتمہ ایمان پر نصیب فرما قیامت کی دن اور جنت میں ہمارے سب بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما اللہ قبول فرما یا اللہ ہم سب کو استقامت دین پر سے اے اللہ جن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں ہم سب کے قلوب کو ان اعمال سے مناسبت رغبت شدیدہ نصیب فرما جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہم سب کو ان اعمال سے عدم مناسبت نفرت شدیدہ اور کراہت شدیدہ نصیب فرما اور حفاظت تکوینیہ بھی نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ کراہت شدیدہ نصیب فرما اور حفاظت تکوینیہ بھی نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ کراہت شدیدہ نصیب فرما اور حفاظت تکوینیہ بھی نصیب فرما صلی اللہ تعالی علیہ کراہت شدیدہ نصیب فرما